اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا کلام چل رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ اس حدیث پاک پر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن اور کامل مہاجر کے بارے میں کلام فرمایا۔ ہجرت پر کلام چل رہا تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہجرت حقیقتاً ہجرت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک مقام پر ہو اور وہاں پر اسلام پر قائم رہنا، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا آزادانہ طریقے سے ممکن نہیں رہتا، تو پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر جاؤ جہاں پر آسانی سے دین پر اسلام پر عمل ہو سکے اور انسان وہاں پہ آسانی کے ساتھ گناہوں سے محفوظ رہ سکے اور اسلام کی ترویج و ترقی کا آسانی سے کام کر سکے۔ ایسی ہجرت اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے حکم کے تحت کی جائے تو وہ فرض ہوتی ہے، جیسے کہ مکے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نفاذ اسلام کے سلسلے میں جب عاجز آئے اور کفار نے بہت زیادہ ان کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہاں سے ہجرت کرو۔ تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، پھر مدینہ منورہ کی طرف، بعض نے پھر براہ راست اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ جو ہجرت تھی یہ حقیقتاً ہجرت ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف بڑھ جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور تعلیمات اسلام یا شعائر اسلام کے نفاذ کی خاطر چلے جانا۔ اور ایک ہجرت ہوتی ہے جو ضمناً ہجرت کہلاتی ہے، یا ہجرت کی ایک قسم آپ یہ کہہ لیں کہ انسان مقام تو نہیں بدلتا ہے لیکن انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آ جاتا ہے، یعنی پہلی حالت کو چھوڑ دیتا ہے دوسری حالت کی طرف آتا ہے۔ تو جیسے حقیقتاً ہجرت میں ہوتا ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر آ جانا، ایسے ہی بعض اوقات ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف آنا بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ تو ایک اس میں اسی کا ذکر ہے کہ ایک حالت ہوتی ہے نفس و شیطان کی اطاعت کی حالت، گناہوں کی حالت، برے چیزوں سے حفظ نفس اور سکون حاصل کرنے کی حالت۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو انسان ان گناہوں کو چھوڑتا ہے، نفس و شیطان کی اطاعت سے منہ موڑ دیتا ہے، گندی حالت کو پسند کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اچھی حالت کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جانب آتا ہے، پھر وہ گناہوں کی حالت کو چھوڑتا ہے اور پاکیزگی اور نیکی کی حالت کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہجرت ہے اور یہ بہت ہی عظیم ہجرت ہے، اور جو اس ہجرت کو اختیار کرتا ہے وہ کامل مومن کہلائے گا۔ اب ہجرت حقیقیہ تو نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول کا ایسا حکم آئے گا، کیونکہ اب کوئی دارالحرب تو رہا نہیں کہ جہاں پر رہتے ہوئے مسلمان کو اسلامی شعائر کے نفاذ کے سلسلے میں اذیت اور تکلیف کا سامنا ہو، یعنی اس کو نہ نماز پڑھنے دی جائے، نہ روزہ رکھنے دیا جائے، نہ اذان دینے دی جائے۔ بعض ملکوں میں اعلانیہ اذان منع ہے کہ آپ باہر کے اسپیکر نہیں کھول سکتے، لیکن مسجدیں قائم کرنا، مسجدوں کے اندر اذان کی آواز کو رکھنا، اس کو تو کوئی بھی منع نہیں کر رہا۔ تو اب بہرحال وہ ہجرت حقیقیہ کا موقع تو نہ رہا، لیکن یہ جو مجازی ہجرت ہے یہ ہجرت کی دوسری اقسام ہیں، یہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گی اور شریعت کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوتا رہے گا۔ لہٰذا اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت حقیقیہ یا جو عظیم بڑی ہجرت ہے اس کا تو مکلف نہیں بنایا، لیکن کیا دوسری قسم کی ہجرت جس کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بعض اوقات خراب حالت میں ہوتے ہیں اور اچھی حالت کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ناپاک رہنا پسند کرتے ہیں، وہ پاکی کی حالت کی طرف ہجرت نہیں کرتے ہیں، بعض گناہوں کی عادت اپنا لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں حالت گندگی میں ہیں، ایک روحانی گندگی ہے، ایک مطلب باطنی گندگی میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، تبھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف نہیں آ پاتے ہیں، لہٰذا وہ رات دن گناہوں کے اندر سکون حاصل کرتے ہیں، ہر وقت گندی حرکتیں، ہر وقت گندہ سوچنا، ہر وقت گندہ بولنا، ہر وقت گندے لوگوں کے درمیان بیٹھنا۔ جیسے کہ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں گندگی میں ہی سکون ملتا ہے، یعنی ان کی عادت اور فطرت ایک مکھی کی طرح سے ہو جاتی ہے کہ جیسے مکھی پورے صحیح سالم جسم کو چھوڑ کر گندگی پر آ کر بیٹھتی ہے تو سکون ملتا ہے، اسی طریقے سے وہ جب گندگی کے اندر آتے ہیں، گندے دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، گندی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، گندہ سوچنا شروع کرتے ہیں، تب سکون ملتا ہے۔
پاکیزگی میں مزہ نہیں آتا۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جو داڑھی والے ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، اچھائی کی طرف آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا برا سا محسوس ہوتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا بڑا پہاڑ سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کے اندر ہی دلیر رہتے ہیں، گناہوں کے اندر ہی ان کو سکون ملتا ہے۔ مردوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، عورتوں کے اندر بھی ایسے ہیں۔ عورتوں کو ملانیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، بعض اوقات جو عورت غیبت نہ کریں گے، بھی ہمیں غیبت نہیں کروں گے، اس کے اوپر تو طنز کریں گے، یہ بڑی آئی ملانی بن رہی ہے بھائی، بڑی ولیہ آ گئی، رابعہ بصریہ آ گئی اس دور کی، یہ تو غیبت ہی نہیں کرتی ہے، وہ کسی کی برائی نہیں کرتی ہے، ہمیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بالکل مزہ نہیں آتا، کون زبان بند کر کے بیٹھے۔ تو اس طرح اسی کو یعنی ایسی عورت جو گناہ سے بچ رہی ہے، اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، کراہت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ وہ عورت ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ ہماری مجلس و محفل کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو دور کرو۔ تو اس طریقے سے یعنی ایک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے کہ اچھا نیک آدمی تو بیچارہ پیچھا ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے برے لوگ مرکز نگاہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مہاجر وہ ہے، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اب 11ویں حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے اطعام الطعام من الاسلام، یعنی کھانے کا کھلانا اسلام سے ہے، یعنی اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کھانا کھلائے۔ اس پر حدیث پاک لے کر آئے ہیں، اور راوی ہیں اس میں عبداللہ بن عمرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہترین ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام، بہترین خصلت یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ تو دیکھیے پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا، سوال کی نوعیت یہ تھی کہ سائل نے پوچھا تھا کہ ای الاسلام افضل، اور یہاں پر پوچھا ہے کہ ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے، دوسرے میں ہے کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے۔ دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الگ الگ باتیں بیان فرمائی۔ تو اب اس میں بظاہر ٹکراؤ لگتا ہے کہ اگر اسلام کی بہترین خصلت یہ تھی کہ ہمارے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ سرکار نے فرمایا اسلام کی بہترین عادت اور خصلت یہ ہے کہ انسان کھانا کھلائے، اور جس کو جانتا ہے نہیں جانتا، پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، اس کو سلام کرے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف جہتوں سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ بھئی کلاس کا یہ طالب علم سب سے بہترین ہے، اس اعتبار سے کہ کلاس میں بڑی پابندی کے ساتھ آتا ہے، اور یہ بھی کلاس کا سب سے بہترین طالب علم ہے اس اعتبار سے کہ یہ کام اپنے وقت پہ کر کے لاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی بہترین، یہ بھی بہترین، اب یا تو یہ بہترین ہوگا یہ بہترین ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ بہترین ہے، کیونکہ بہتری کی وجہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ ریگولر رہنے کے اعتبار سے اور یہ کام کرنے کے اعتبار سے بہترین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف جہتوں سے ایک ہی کام کو سب سے بہترین قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسی حکمت یہاں پہ پوشیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک جگہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو دیکھیں تو اسلام کی بہترین خصلت یہ ہے کہ کسی کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر سنن و مستحبات کے اعتبار سے دیکھیں، محبت عام کرنے کے اعتبار سے اعمال کو دیکھیں، تو سب سے بہترین یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور مسلمانوں کو سلام کرو، چاہے آپ اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ اب یہ مسئلے پر آتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بہترین خصلت یہ ہے، یا اگر تم اسلام کی بہترین چیز کو اپنانا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ تم کھانا کھلاؤ۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھانا کھلاؤ یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ ایک ترمذی کی روایت ہے جو اس کی بہترین مفسر بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار کو دوست بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔
تو اس کو ذرا اس سے ملائیے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ جو ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار کو کھانا کھلاؤ، اس کا مطلب یہاں پر بھی کھانا کھلانے کی ترغیب اسی کو ہے کہ جس کے نیک آدمی کو کھانا کھلاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یعنی اسلام کی بہترین خصلت کیا ہوگی کہ تم نیک آدمی کو کھانا کھلاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے اس سے توانائی حاصل ہوگی، اور جب انسان توانائی حاصل کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے اسے کسی نہ کسی کام میں خرچ کرتا ہے۔ نیک آدمی جو بھی توانائی حاصل ہوگی یقیناً اسے نفس و شیطان کے خلاف استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے گا، نیکی کے کاموں میں استعمال کرے گا۔ جبکہ گنہگار شخص جو توانائی حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور شیطان کی اطاعت میں اسے صرف کرے گا۔ تو تھوڑا سا آپ غور و تفکر فرمائے تو نتیجہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہم گنہگار کو کھلائیں گے پلائیں گے تو اس سے جو اس کو توانائی حاصل ہوگی اس سے نفس و شیطان کو ہی تقویت ملے گی، گناہوں کے کاموں کو تقویت ملے گی، گناہوں کے کام زیادہ ہوں گے۔ جبکہ اگر آپ نیک پرہیزگار متقی کو کھلائیں گے تو یہ لازم سی بات ہے کہ نیکیوں کو تقویت ملے گی، دین کو تقویت ملے گی، اور نفس و شیطان کا زور کم ہوگا۔ تو اس لیے اصل تو یہی ہے کہ نیک پرہیزگار شخص کو ہی کھانا کھلانا چاہیے تاکہ تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل ہو سکے، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہگار کو مت کھلائیں کیونکہ پھر یہ گناہ کے ساتھ تعاون کرنا کہلائے گا، اور آپ اس کے تحت آئیں گے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں کے اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اس لیے اب اس میں ہم تھوڑی سی صورتیں بنائیں گے۔ مثلا ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اس بات کی تمیز کر سکتے ہیں، تفریق کر سکتے ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ نیک کو کھلائیں گناہگار کو نہ کھلائیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جیب میں کچھ پیسے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار آج کسی کو کھانا کھلاتا ہوں، چلو اب کس کو کھلائیں؟ تو یہ اب آپ کو اختیار ہے، آپ نیک کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، گناہگار کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں تو بہتر یہی ہے، اور یہی سرکار کا حکم ہے کہ آپ نیک پرہیزگار کو ڈھونڈیں، اسے کھانا کھلائیں، حتی الامکان کوشش کریں۔ یہ جو ہمارے بہت سے آوارہ گرد قسم کے دوست ہوتے ہیں اور پھر مجبوری میں ہم اس کو کھانا کھلا دیتے، چلو یار تمہیں کھانا کھلاتا ہوں آج، ان کو کھانا کھلانے کا فائدہ کیا ہے؟ جتنی توانائی حاصل کریں گے اتنی شرارتیں زیادہ کریں گے، اس طاقت کو ظلم میں استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارا قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اس طاقت کو استعمال کیا جائے، اس لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے شعور تو دیا ہے نا، سوچ تو دی ہے۔ مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے والد کا دشمن ہے اور ابھی وہ کمزور ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو، اسے نہیں پتا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے یہ میرے والد کا سخت دشمن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک یہ کمزور ہے والد صاحب کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں اس کو طاقت حاصل ہوگی، توانائی حاصل ہوگی، پھر یہ والد صاحب کے خلاف کام کرے گا۔ تو کیا کبھی آپ اس کو کھانا کھلائیں گے؟ کبھی آپ اس کو پیسے دیں گے جس سے وہ ہتھیار خرید کر ان ہتھیاروں کو آپ کے والد کے خلاف ہی استعمال کرے؟ تو آپ ضرور یہ کہیں گے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک گناہگار شخص سامنے ہے، چاہے وہ آپ اس کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ گناہگار کو دوست نہ کہیں، اس کو دوست بنائیں بھی نہیں۔ دیکھیں ملاقاتی ہونا، میل ملاپ کرنا، تھوڑا سا ملاقات کرنے ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک دوستی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ ملاقات سب سے کریں، لمیٹڈ ملاقات کریں، جیسے اسکول میں ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہیں، کزنس ہیں، محلے میں ہیں لوگ۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام گناہگاروں کو آپ چھوڑ دیں، یہ تو بہت ہی مشکل ہوگا اور آپ کر بھی نہیں سکیں گے، لیکن ایک ہے کہ ان کو صرف ملاقات کی حد تک رکھنا، اور ایک ہے کہ گہرائی کے اندر جانا، دوستی، ہمراز بنا لینا، کھلانا پلانا۔ اس میں حتی الامکان کوشش کریں کہ گناہگاروں پر خرچ نہ کریں، ورنہ جتنی توانائی حاصل کرتے رہیں گے اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے، اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں وبال بھی بن جائے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے، مطلب آپ کر سکتے ہیں جب آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ نیک کو کھلائیں گناہگار کو، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ صرف نیک کو کھلائیں، گناہگار کو نہ کھلائیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ گناہگار کو کھلانا پڑتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گناہگار کھائے گا اور اللہ کی نافرمانی میں اس طاقت کو استعمال کرے گا، لیکن مجبوری ہے۔ جیسے گھر میں مہمان آ گئے، ہمارے رشتہ دار عموماً کون بیچارہ نیک پرہیزگار ہوتا ہے؟ اکثر بے نمازی ہوتے ہیں اور گناہوں کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ گھر میں مہمان آئے اور ہم کہیں بھئی چونکہ آپ گناہگار ہیں اس لیے اب آپ کو کھانا پیش نہیں کیا جائے گا، مجبوری ہے، اب تو کھلانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب شادی بیاہ میں ہم بلاتے ہیں
تو مجبوری ہوتی ہے کہ ہر قسم کے مہمان آتے ہیں، ہر ایک کو شادی کارڈ دینا پڑتا ہے، جو مطلب قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ 5 گھر والوں کو ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ گناہ گار ہیں، آ کے کھانا کھائیں گے تو ہمارے کھانے کی توانائی کو غلط کام میں استعمال کریں گے، اس لیے ہم آپ کو یہ کارڈ نہیں دیتے ہیں۔ مجبوری ہوتی ہے، اب ان کو بلانا پڑتا ہے، اور وہ کھاتے بھی ہماری نگاہوں کے سامنے کھاتے ہیں، اور پھر وہ ڈکارے مارتے ہوئے اللہ کی نافرمانی میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ اتنے گناہ نہیں کریں گے جتنا بھرے پیٹ کے ساتھ کریں گے، اور ان کا پیٹ کس نے بھرا ہے؟ انہیں گناہوں کے لیے شوخیاں کس نے دی ہیں؟ ہم نے دی ہیں۔ لیکن کیا ہماری گرفت ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اس نیت سے ان کو نہیں کھلایا پلایا کہ یہ جا کر گناہ کریں، مجبوری ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ جہاں مجبوری کی صورت ہے وہ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اور جہاں مجبوری کی صورت نہیں ہے، جہاں آپ کو اختیار ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسکول گئے، کالج گئے، کسی کو کھلانا پلانا چاہتے ہیں، دل چاہ رہا ہے جیب بھری ہوئی یا کسی کو کھلائیں پلائیں، تو پھر آپ کسی نیک آدمی کو تلاش کریں، اور نیک نہیں مل رہا تو گناہ گار کو نہ کھلائیں، کیونکہ ابھی آپ مجبور تو نہیں ہے نا۔ اس میں تو حدیث پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ تم پرہیزگار کو ہی دوست بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ ہمیں وکیل بناتے ہیں کھانا کھلانے کا، کہ یار یہ کسی غریب کو کھلا دینا۔ اس میں بھی حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک شرعی مسئلہ بیچ میں ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں کھانا کھلانے کے لیے پیسے دیتا ہے تو عموماً سامنے والے کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ غریب کو کھلاؤ، کیونکہ غریب کا ہی پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اور وہ اس کی غربت بیچارے کی دور کرنا یا غربت میں اس کی امداد کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ خیر کسی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ نیک کو کھلاؤ، لیکن حدیث میں کیا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم پرہیزگار کو ہی دوست بناؤ۔ اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا واقعی غریب ہے، کھانا کے مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ بعض اوقات بھرے پیٹ والے بھی کھا لیتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو کھلا دیں اور نیکوں کو چھوڑ دیں۔ تو حتی الامکان دیکھیں یا تو وکیل بنے نہیں انسان، اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ میرا کفارہ ادا کر دینا، کھانا کھلا دینا مثال کے طور پر، تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ ایک تو غریب تلاش کریں، اور نمبر 2 کہ حتی الامکان نیک لوگ تلاش کریں۔ اور یہ اس کے لیے آپ ہو سکتا ہے آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں جہاں پہ دینی طالب علم ہاسٹل وغیرہ میں ہیں، اور وہاں پر وہ مدرسہ اسی طرح فنڈس وغیرہ سے چلتا ہے، تو وہاں پہ وہ بچے دین پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی اگرچہ گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن چلو ظاہر تو باشرہ ہے، دین تو پڑھ رہے ہیں، کچھ تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غریب لوگوں کو تلاش کر کے ہی ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی بہترین خصلت ہے۔ اس کی بہترینی سمجھنے کے لیے اس تمام تفصیل پر نگاہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے، تب ہم درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ کھانا کھلانا اگر مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو صرف ظاہر کو لے لیا جائے اور ہم سوچیں بس کھانا کھلاؤ تو اسلام کی بہترین خصلت حاصل ہو جائے گی اور ہمارے بڑے درجات بلند ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ کھانا صحیح شرعی قیودات کے ساتھ کھلائیں گے تو نافع ہوگا، ورنہ نافع نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں قرآن میں حدیث میں کھانا کھلانے کے فضائل بیان کیے ہوں گے، یاد رکھیں کہ وہ اسی حدیث کے تحت آئیں گے کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے، تو اس کو اچھی طرح غور و تفکر کر کے۔ اسی لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں، بعض بھائی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کو ناگوار بھی گزرتا ہو کہ نیک عمل کرنے سے پہلے علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات اندھا دھند پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں، اندھا دھند، اور یہ سمجھ کے کہ بڑا ثواب مل رہا ہوگا، بڑی نیکیاں نام اعمال میں لکھی جا رہی ہوں گی، لیکن بیچارے اپنی کم علمی کی بنا پر بالکل اس طرح پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں جیسے اندھے کنویں کے اندر پھینک کے پیسہ ضائع کر دینا، بلکہ بعض اوقات تو الٹا وبال بن رہا ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ پیسہ خرچ کرنا چاہیں تو، اور ثواب جاریہ کے لیے خرچ کرنا چاہیں، اچھے مقام پہ خرچ کرنا چاہیں، اگر ممکن ہو سکے کسی اچھے صاحب علم سے مشورہ کر لیں پھر پیسہ خرچ کریں تو انشاءاللہ بہت ہی مفید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔